نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی اہمیت، فائدے اور استغفار کی برکات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب انسان بھولنے والے ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص سے کچھ نہ کچھ بھول چوک ضرور ہوتی، لیکن اس بھول چوک کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اور توبہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ ہر انسان کے علاوہ مومن سے بھی خطا ہوتی، مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے۔ یعنی باوجود کوشش کے، باوجود عہد کرنے کے، باوجود پکا ارادہ کرنے کے ہم پھر پھسل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو ہی جاتی۔ فرمایا کہ یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے، اس کو فوراً خیال آتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وہ جمع ہی رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، یعنی موت تک وہ اپنی اس غلطی میں پڑا رہتا ہے۔ مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ یہ مومن کی خوبی ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر غلطی پر فوراً ہی توبہ کر لیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں یا وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں جن پر ہم توبہ نہیں کر پاتے؟ ان میں سے عموماً ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے رہے جن کو ہم نے غلط نہیں سمجھا کیونکہ ہم اندھیرے میں تھے، لیکن جس وقت ہمیں روشنی ملی، قرآن کی روشنی، سنت کی روشنی، تو ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ چلنے لگا، اور جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم کوئی چیز درست نہیں کر رہے یا پھر درست تو کر رہے مگر اعلیٰ درجے کی نہیں کر رہے، تو ہم نے اپنے اندر اس کے لیے امپرومنٹ لانے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور اپنی غلطیوں سے چھٹکارا پانے کی بھی، یا کم از کم یہ ضرور ہوا کہ ہمیں ان غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگی۔ تو مومن کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس سے غلطی تو ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی کو مان جاتا ہے، اس کو پہچان جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کے ایمان کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ احساس، یعنی اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کم ہوتا ہے اس کے اندر وہ سیلف ریئلائزیشن اور اپنی غلطی کی پہچان اور پھر اس کے اوپر ندامت اور اس کو دور کرنے کے لیے ارادہ اور کوشش وہ بھی کم ہی ہوتی ہے۔ تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر ہی نہ جائے اور وہ اس کے نیچے پھس کے دب کے ختم نہ ہو جائے۔ اور فاسق اور فاجر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کو اشارے سے دور کر دیا، یعنی اس کو گناہ کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، یعنی اس کو خیال ضرور آتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن کوئی بس خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے لیکن وہ اس کو دبا دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن مومن پریشان ہوتا ہے اور وہ توبہ کرنے کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسے غلطی کرنے کے بعد جو شرمندگی اور ندامت اور گلٹ ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے وہ مدد چاہتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر وہ اس سے چھٹکارا پاتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی بسر کر سکے اور آخرت میں بھی اطمینان پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، یعنی جیسے کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک کھوپڑی نظر آئی کسی مرے ہوئے کی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ باتیں کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگا، اے میرے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بڑا کمزور ہوں، اور تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو ایک غیبی آواز آئی، اسے کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، یعنی سجدے سے اوپر کرو، اور کہا گیا کہ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں۔ تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھوپڑی دیکھ کر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی غافل رہیں، موت کو بھولے رہیں، لیکن اگر قبرستان کے پاس سے گزر گو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے، اپنا مرنا یاد نہ آئے اور اپنی قبر یاد نہ آئے۔ اسی طرح اگر کسی کی میت پر جائیں تو وہاں بھی لازماً اس کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر یا کفن کو دیکھ کر یا اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں متعلقہ اس کو دیکھ کر ضرور یاد آتی ہے اپنی موت۔
اگر ریئل میں نہ بھی دیکھے، کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لیں یا کوئی ایسا میسج پڑھ لیں جس میں موت کا ذکر ہو تو خیال آتا ہے. اسی طرح اس شخص کے اوپر یہ کیفیت کیوں اتاری ہوئی اس کھوپڑی کو دیکھ کر. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ کھوپڑی کی تو اگر تصویر بھی دیکھ لی جائے تو ہیبت آتی، ایک خوف سا آتا ہے نا، کیونکہ ساری اسکن اتر چکی ہوتی، آنکھیں نہیں ہوتی، ہونٹ نہیں ہوتے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک ڈراؤنی سی چیز ہوتی. تو ایسی چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، اس کو اپنی موت یاد دلاتی. اور انسان جب ایسی کیفیت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو بڑا سچا رجوع کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت گزرتی ہے اور وہ اندر سے پگھل جاتا ہے، اور پھر وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے. اس شخص کا بھی حال یہی تھا، اور یہ ندامت کے مارے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے شرمندگی کے مارے گر پڑا اور سجدے میں پڑ گیا اور پھر اللہ سے باتیں کرنے لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان تو گناہ گار ہے ہی، لیکن رب بہت غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس لیے انسان سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا سے جب انسان جائے تو بالکل پاک صاف ہو کر جائے. حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو جیسا میں نے بنایا ہے وہ بھولنے والا بھی ہے، غلطی کرنے والا بھی ہے، اور اس سے بار بار ایسا ہوگا اور پھر یہ پلٹے گا. تو غلطی تو ہوگی، انسان راستہ بھولے گا، لیکن کہتے نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو تائب من الذنب کمن لا ذنب له، انسان جب راہ چھوڑنے کے بعد، بھولنے کے بعد واپس اللہ کی طرف آتا ہے، تو یہ جو واپسی ہے اللہ کی طرف، لوٹ آنا ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں اور پھر توبہ کریں. نہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو بھی ہم سے گناہ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں ضروری تو تبھی گناہ ہوتا ہے، ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم سے بعض اوقات ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ انسان پھسل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ایسی چیز آ ہی جاتی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی بھول میں ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، بعض اوقات جہالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات جاننے کے باوجود وہ چیزیں بھول جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کو احساس ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتی ہیں. اور کسی انسان کا یہ کہنا کہ I was wrong، میں غلط تھا، یہ میری غلطی ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور انسان جب اپنی اس مشکل پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو یہ جو ماننا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے. واللہ غفور رحیم، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور مجھ سے بخشش طلب کرو. ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہوئے عام انسانوں سے، مومنوں سے بلند مقام رکھتے ہوئے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر موقع پر رجوع کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان سے جب بھول ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب ہی سے کلمات سیکھے اور اللہ سے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو معاف کر دیا. اس میں انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کے دوست تھے. قرآن مجید میں آتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اللہ کو کسی دوست کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ان کو عزت بخشی ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ان کو دوست کہا اور خلیل کہا، اتنا بڑا آنر ملنے کے باوجود بھی. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا. اسی طرح کچھ اور انعامات بھی ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری کا حال دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا. یعنی انہیں بھی اپنی خطاؤں کا احساس ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ان کی بخشش کا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا احساس ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس انسان کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جتنی روشنی ہوگی، جتنی اویئرنیس ہوگی، جتنا تقویٰ ہوگا،
اتنی ہی زیادہ اس کو اپنی بخشش کی فکر بھی ہوگی۔ اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔